اللہ ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک خطیب ہیں، وہ قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، یعنی ایک چیز جو کہ 10,000 روپے کی ملتی ہے تو وہ چیز مولوی صاحب ہمیں 20,000 روپے کی دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیسے ہیں وہ 1 سال بعد لیتے ہیں۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام اور یہ کاروبار ہے یہ سود میں آتا ہے، کچھ رہنمائی فرما دیں۔ میرے بھائی، قسطوں کا کاروبار کرنا یہ شریعت میں جائز ہے، اسے بیع بالتقسیط کہتے ہیں۔ ایک بیع النقود ہوتا ہے، ایک بیع بالتقسیط ہوتا ہے۔ بیع النقود کا معنی آپ نقد لیں، نقد دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیع تقسیط کا معنی کہ آپ نے قسط کر لی ہے۔ قسطوں کے معاملے مثلا میں ایک چیز کا مالک ہوں، اس موبائل، میں نے موبائل آگے بیچنا ہے، تو مجھے جب موبائل بیچنا ہے تو اس کی قیمت مثلا 50,000 ہے، تو میں 50,000 اکٹھا لوں، 50,000 علیحدہ علیحدہ قسط میں لوں، یہ میرے لیے معاملہ جائز ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے شریعت میں۔ اس پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ قسط طے ہو، آپ نے اتنی قسط دینی ہے، مجھے اتنے عرصے میں دینی ہے، عرصہ طے ہو، معاملہ واضح ہو، اور چیز بھی جائز ہو، کوئی ناجائز کا معاملہ نہ ہو کہ آپ شراب بیچنا شروع کر دیں، آپ کہ ہم طے کر رہے ہیں، جی نہیں، حلال چیز ہو، مدت طے ہو، رقم طے ہو، قسط طے ہو، اور اس میں معاملات یوں چلیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، اگر کبھی قسط لیٹ ہو جائے، مثلا 1 مہینہ اس نے نہیں دیا، اگلے مہینے آپ نے اس پہ فائن رکھ دیا ہے، اس مہینے آپ نے دینے تو 2,000 تھے اور آپ نے 1 مہینہ لیٹ کر لیا، لہٰذا آپ 2,500 دیں گے، تو یہ سارا معاملہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ ایک فاسد شرط درمیان میں لا رہے ہیں، اس طرح کی شرط نہ لائیں۔ قسطوں پہ جو دیتے ہیں، اگر قسط شارٹ بھی ہو جائے تو وہی قسط دے گا جو اس کے ذمے ہے، اس کو بڑھایا نہ جائے، ورنہ یہ قسط خراب ہو جائے، ورنہ یہ بالکل کاروبار خراب ہو جائے گا۔ تو جو حضرات قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے امام صاحب یا باقی ہیں، ان کو سود آپ نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے جائز ہے۔ حضرت بعض اوقات جو لوگ ہیں یہ جب پیسے اکٹھے دے دیں تو وہ جو قسطوں والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کو 500 یا 1,000 روپیہ وہ چھوڑ دیا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ گناہ جو ہے یہ سود کا یا جو بھی ہے وہ ہم پہ آئے گا یا اس بندے پہ آئے گا؟ زبردست، یہ اس سے ریلیٹڈ سوال ہے، یہ عام طور پہ معاملہ چلتا ہے۔ میں اس کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ 50,000 روپے کی چیز ہے، قسطوں میں آپ کو مل رہی ہے، اصل قیمت اس کی 40,000 ہے، 10,000 انہوں نے بڑھا دیا، 1 سال کی قسط ہے، لیکن آپ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، آپ کو پیسوں کی وسعت مل گئی، آپ نے کہا یک مشت جا کر اسے دے دو اور اسے کہوں یار کم کر دے، تو اس بارے میں اصول شریعت کا ذہن میں رکھیں۔ آپ اگر مکمل مدت ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے تو پورے دیں گے جو 50 طے ہوا ہے، آپ اس سے کم کرانے کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے اصرار کر کے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں جلدی دے رہا ہوں یار، وہ کہے گا کیوں دے رہا ہے، تو اپنے ٹائم پہ دینا، میں نے تجھے اجازت دی تھی۔ ہاں، آپ مکمل دے دیں جو آپ کا طے ہوا ہے۔ ہاں، جو دکاندار ہے وہ چاہے آپ کو واپس کر دے کچھ پیسے اپنی مرضی سے، نہ چاہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت دے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا